السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ہم اعمال پڑھ رہے تھے جن کے ذریعے فرشتے اترتے ہیں، تو اس میں پانچواں عمل آج ہم پڑھیں گے وہ جو کہ ہے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے پر فرشتے کا نزول۔ فرشتوں کے نزول کی سعادت پانے والوں میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو سوتے وقت اپنے بستر پر پہنچ کر آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری نے روایت فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور ہم اردو میں پڑھیں گے اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت میرے سپورٹ کی، حضرت ابو ہریرہ کے مطلب سپورٹ کی۔ پس ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کھانے کے غلے میں سے لب بھرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں یقیناً تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں اور مجھے سخت ضرورت ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب میں نے صبح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیال داری کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ آئے گا۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کے انتظار میں رہا۔ بس وہ آیا اور غلے میں سے لب بھرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں اور میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے صبح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے حاجت اور عیال داری کی شکایت کی تو مجھے ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ بس میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا، چنانچہ وہ آیا اور غلے میں سے لب بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو تیسری دفعہ آ چکا ہے اور ہر مرتبہ یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، لیکن پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، ان کے ذریعے سے اللہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تو اپنے بستر کی طرف سونے کے لیے جائے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس کی وجہ سے صبح تک تجھ پر اللہ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب میں نے صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھ سے کہا کہ جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر اول سے آخر تک، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، یقیناً اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اور اے ابو ہریرہ، کیا تو جانتا ہے کہ 3 راتوں سے کس سے مخاطب رہا؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ تو انشاءاللہ کل اگلا عمل پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔